قل کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر ہیں تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے کنبے قبیلے، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے کمائے، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، و مساکن اور وہ گھر تردونہا جن کو تم بہت پسند کرتے ہو، احب الیکم زیادہ پیارے تمہاری طرف، من اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اور اس کے رستے میں جہاد سے، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنے فیصلے کو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ جتنی بھی محبتوں کا ذکر آیا ہے یہ ساری انسان کے لیے ضروری ہیں، اور ان کی محبت ایک فطری محبت ہے۔ اسلام ہمیں ان رشتوں یا ان چیزوں سے محبت کرنے سے منع نہیں کر رہا۔ کیسے؟ مثلاً آباء و اجداد کی محبت ہر ایک کے اندر ہوتی، اور کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنے ماں باپ سے محبت کرنا چھوڑ دو، کبھی دین میں یہ نہیں سکھایا گیا، بلکہ اس کے برعکس کیا ہے، وبالوالدین احسانا، اور ان سے محبت اور ان کی قدردانی اور ان کی شکر گزاری یہ سب لازم ہے۔ لیکن مطلوب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 سے، جس میں فرمایا گیا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اللہ کو یاد کرو، کم از کم اتنا تو کرو جتنا باپ دادا کو کرتے ہو، یا اس سے بڑھ کر، اشد ذکر، یعنی ماں باپ کی محبت تو ہوگی لیکن اللہ کی محبت اس سے بڑھ کے ہوگی۔ پھر ہے وہ ابناؤکم، بیٹوں کی محبت، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، یہ بھی فطرت میں ہے محبت، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اولاد سے محبت نہ کرو، مال اور بیٹے سب کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کی محبت میں انسان ایسا نہ کھوئے کہ باقیات الصالحات کو بھول جائے، جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں ان کی محبت مال اور بیٹوں کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے، یہ ہے مطلوب۔ وَإِخْوَانُكُمْ، بھائیوں کی محبت، اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے مددگار کے طور پر اللہ سے مانگا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، ہم تیرا بازو تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، ہم پہ صرف کیوں نہیں توکل کیا، بھائی کی مدد کیوں مانگی؟ نہیں، قدرتی بات ہے کہ انسان اپنے بہن بھائیوں میں کمفرٹیبل ہوتا ہے اور ان کی سپورٹ انسان کو فائدہ دیتی ہے، لیکن ان کی محبت دین کی محبت پہ غالب نہ آئے، بلکہ انہیں دین کے رستے میں مددگار بنائے۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ یعنی بھائی کی محبت سے روکا نہیں گیا، لیکن اس محبت کو کام میں لاؤ، کس کے؟ دین کے۔ اس محبت کو اللہ کی محبت کے لیے استعمال کرو، یا اس کے ذریعے اللہ کی محبت تک پہنچو۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں یا شوہر، بیوی کی محبت سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ کیا فرمایا سورۃ الروم میں آیت نمبر 20 میں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے خود ہی ڈالی ہے مودت اور رحمت، یہ تو اللہ کی دین ہے، لیکن بیوی کی محبت یا شوہر کی محبت اللہ کے دین کے رستے میں آڑے نہ آ جائے، رکاوٹ نہ بنے، کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی پکار آئے تو انسان کہے کہ نہیں، اب میری بیوی یا میرا شوہر جو ہے وہ نمبر 1 ہے اور باقی کام نمبر 2 ہے، پرائرٹی اللہ ہی کے کام کی ہو۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ مثلاً ایک صحابی ہیں، ان کی شادی ہوئی اور اسی دن ان کی شادی ہوئی اور اسی دن جہاد کی کال آ گئی، اور وہ جس حال میں تھے اسی طرح نکل گئے گھر سے، غسل تک نہیں کیا انہوں نے،
اور جنگ میں جا کے شہید ہو گئے. اور جب ان کو دفنانے کی باری آئی تو ان کی بیوی نے بتایا کہ یہ حالت جنابت میں تھے, ان کو غسل دیا جائے. تو آپ نے فرمایا فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں. ان کا نام ہی غسیل الملائکہ پڑ گیا, حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ. کہ سب محبتیں اپنی جگہ, لیکن جب اللہ کا نام آ جائے تو محبتیں پیچھے. انسان اسی وقت ڈس ایسوسیٹ کر دے, سب چیزوں کو ڈیٹیچ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ اپنے گھر والوں کے بیچ میں خوشی سے بیٹھے ہوتے تھے, بات چیت کر رہے ہوتے تھے, انجوائے کر رہے ہوتے تھے. جو ہی اذان ہوتی, حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم سے ایسے ہوتے جیسے اجنبی ہو گئے ہوں, ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو کہ اللہ کی پکار آ گئی. ہماری مشکل کیا ہے کہ اگر ہمیں کسی سے بھی محبت ہے تو پھر ہم اس کی محبت میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ اللہ کی پکار ہو, رسول کی بات ہو, سنت ہو, کچھ ہو, دین کا کام, جہاد سب ایک طرف رکھ دیتے, بیلنس نہیں کرتے. یہ بیلنس کرنا ضروری. اور بیلنس کا مطلب یہ نہیں کہ برابر کر دیں, بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کے مقام پہ رکھیں. عدل کیا ہے؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا. جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دیں. یہ نہیں کریں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے نا, آخر دنیا بھی تو ضروری ہے اور دنیا میں جینا, ٹھیک ہے جینا ہے آپ کو, لیکن جس نے دنیا دی ہے آپ کو اس کا بھی تو کوئی حق ہے نا. پھر اس کے بعد وَأَشِيرَتُكُمْ, کنبہ قبیلہ. عشیرہ کا لفظ عشرہ سے نکلا. عشرہ کس کو کہتے ہیں؟ 10. اور 10 لوگ جب کہیں ہوں تو پھر وہ ایک ٹیم بن جاتی ہے نا, 10 کی ٹیم ہو جاتی ہے. اسی سے پھر معاشرہ بنتا ہے, مل جل کر رہنا. اور عشیرہ سے مراد کنبہ قبیلہ, اور وہ کنبہ قبیلہ جو قریب ترین رشتہ داروں پہ مشتمل ہوتا ہے, خصوصاً باپ کی طرف سے, جیسے چچا, دادا, پھپھی, اور اسی طرح جو دوسرے رشتے ہیں ان پر مشتمل ہوتا ہے. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے لڑکی بیاہ کے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے, پھر بچے ہوتے ہیں, تو وہ بچے زیادہ قریب ہوتے ہیں دادا دادی پھپھی وغیرہ کے بنسبت ننیال کے. تو اس لیے عشیرہ اسی کنبے قبیلے کو کہا گیا. وَأَشِيرَتُكُمْ, اور تمہارا کنبہ قبیلہ, کیونکہ انسان کو ان کی طرف سے سپورٹ بھی ملتی ہے, مدد ملتی ہے. وَأَمْوَال, اور مال کی جمع اموال, اور تمہارے مال. مال بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ مال ہوتا ہے جو انسان کو وراثت میں مل جاتا ہے یا کہیں سے تحفہ مل جاتا ہے, اور ایک وہ مال ہوتا ہے جو اقترفتموہا, انسان خود کماتا ہے. کون سا زیادہ انسان کی نظر میں قیمتی ہوتا ہے؟ جو خود کمایا ہو, خود ارن کیا ہو, جس پر انسان کی محنت لگی ہو. تو یہاں صرف یہ نہیں کہا وَأَمْوَالُكُمْ, یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا, اور تمہارے مال. فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, وہ مال جن کو تم نے خود کمایا, خون پسینہ ایک کر کے, محنت کر کے, یعنی زیادہ پیارا مال جو ہے. وَتِجَارَةٌ, اور تجارت, بزنس, تخشونا, تم ڈرتے ہو, کسادہا, اس کے مندہ پڑ جانے سے, کساد بازاری سے. کساد کہتے ہیں تجارت کے نہ چلنے کو, سودا نہ بکنا, خریدار نہ ملنا, سامان فروخت ہو لیکن خریدنے والا کوئی نہ ہو, یا اس چیز کا وقت گزر چکا ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کی ضرورت نہ رہے. بعض چیزوں کی ضرورت کا ایک موسم ہوتا ہے نا, کچھ چیزیں خاص موسموں میں بکتی ہیں, سیزنل, تو وہ لیٹ مال پہنچے یعنی وقت کے بعد, تو اس کو کساد کہتے ہیں. اور اس کے لیے انسان کو بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے کہ ٹائملی چیز پہنچے, اوور ڈیٹ نہ ہو, ورنہ سامان بہت پڑا اور سب اوور ڈیٹ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بیکار. اب اوور ڈیٹ کب ہوتا ہے؟ کون سی چیزیں رہ جاتی جو بکتی نہیں؟ کیوں نہیں بکتی؟ بعض اوقات جو تاجر ہوتا ہے اس کا دھیان ہی نہیں جاتا, اندر سٹور میں اتنا کچھ پڑا ہوا تھا, خیال ہی نہیں رہا, یہ نکالا ہی نہیں باہر, کیونکہ وہ ٹائم پہ پہنچتا نہیں اپنے کاروبار پہ. تو تجارت کو چمکانے اور بڑھانے کے لیے انسان کو ہمہ وقت ہمیشہ اپنے مائنڈ کو حاضر رکھنا پڑتا ہے اور اپنے کام میں انوالو رہنا. آپ اس میں سے آف نہیں لے سکتے. اب جو لوگ جابز کرتے ہیں وہ چھٹیاں لیں تو ان کا کوئی نقصان نہیں, جتنی ان کی چھٹی بنتی ہے چھٹی لے سکتے ہیں. تاجر نہیں چھٹی کر سکتا, اس کو کوئی فوتگی ہو, شادی ہو, جینا ہو, مرنا ہو, اس کو دکان کھولنی پڑتی ہے اپنی, کیونکہ اگر وہ 2 دن بھی دکان بند رکھے گا تو کیا ہوگا؟ گاہک آئے نہیں, وہ کہیں گے وہ تو ہمیشہ بند ہوتا ہے, چلو ادھر نہیں فلاں جگہ چلو. یہ سچویشن بہت ہی نازک ہوتی ہے کہ ایک شخص جس کا پورا انٹرسٹ بزنس میں, اس کا پیشن ہے, اسے کہا جائے چلو جہاد کے لیے, اس کو کیا فکر ہوگی؟ شاید بیوی بچوں کی نہ ہو, وہ کہے گا میرا بزنس, اس کا کیا بنے گا؟ کتنا سخت امتحان ہے.
تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا. مساکن مسکن کی جمع ہے، اسم ظرف ہے، ظرف مکان ہے. مسکن مفعل کے وزن پر، سکون کی جگہ، رہنے کی جگہ، ٹھکانہ. ترضونہا جن کو تم بہت پسند کرتے ہو. ایک گھر ہوتا ہے نا جو انسان کو پسند نہیں ہوتا، انسان کہتا ہے کب اس سے جان چھوٹے. اور ایک گھر ہوتا ہے کہ جو انسان کا بہت پسندیدہ ہوتا ہے اور اس میں اس کا بہت دل لگا ہوتا ہے. عموماً وہ کون سا ہوتا ہے؟ جو خود بنوایا جائے، جس کا نقشہ خود بنوائے، جس کی ایک ایک چیز مرضی کی لگوائیں چن چن کے، پھر فرنیچر مرضی کا، پھر کلر اسکیم، ہر چیز. پھر انسان کو اسے پوچھنا پڑتا ہے نا، اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہینڈلز کو کچھ نہ ہو، پینٹ کو کچھ نہ ہو، کارپیٹس کو کچھ نہ ہو، کلر اسکیم خراب ہو جائے گی، ڈیزائن پہ فرق پڑ جائے گا. تو اس کی جان اٹکی رہتی ہے اس میں. اب وہ کچھ عرصے کے لیے گاڑی چھوڑ کے چلا جائے تو پیچھے اس کے گھر کا کیا ہوگا؟ یعنی تمہارے پسندیدہ گھر، مساکن ترضونہا، یہ ساری محبتیں انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی. یہ نہیں کہا بزنس نہ کرو، یہ نہیں کہا مال نہ کماؤ، لیکن مال کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کے نہ ہو. بزنس اور تجارت کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کے نہ ہو. مساکن کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کے نہ ہو. اگر یہ ہو گیا، احب الیکم، احبا جو ہے اب یہ تفضیل کا صیغہ کہ اگر وہ اوپر آ گئی، احب زیادہ پیاری ہو گئی یہ ساری محبتیں، الیکم تمہاری طرف، من اللہ اللہ سے بڑھ کے، اللہ کی محبت سے زیادہ ہو گئی ان چیزوں میں سے، ساری چیزوں کی یا کسی ایک کی یا کچھ کی محبت، ورسولہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد سے بڑھ کے. یہ تین چیزیں، تین چیزوں کو رکھا گیا ان باقی 8 چیزوں کے مقابلے میں. آپ لکیر کھینچ لینا. ایک طرف ہے آبا، ابناء، اخوان، ازواج، عشیرہ، پھر اموال اور تجارت اور مساکن، 8 ہو گئے نا. اور دوسری طرف 3 ہے، اللہ، رسول اور جہاد. اب اگر ان کے مقابلے میں یہ پلہ بھاری ہو گیا، ان میں سے کسی چیز کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو گیا، تو فتربصوا انتظار کرو. ریب ساتھ پیچھے پڑھا ہے آپ نے، کہا والمطلقات یتربصن انتظار کرنا، روک کے رکھنا. فتربصوا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ، تمہاری جلد یا بدیر سزا کا، تمہاری پکڑ کا فیصلہ. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو تو پھر اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا، ہدایت کا راستہ بھی نہیں دکھاتا. فاسقوں کو معرفت حق نصیب نہیں ہوتی، فاسقوں کی سمجھ میں یہ بات آتی ہی نہیں، نافرمان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ، رسول اور جہاد ہر چیز سے آگے ہیں. اب دیکھیے کہ دنیا کس کو ملتی؟ جو اپنا سب کچھ دنیا کے لیے لگاتا ہے. اسی طرح آخرت کس کو ملتی؟ جو اپنا یہ سب کچھ آخرت کے لیے لگائے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جب کسی کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، بلکہ کسی بھی چیز کی جب انسان کے دل میں محبت آ جاتی تو اس محبت کی وجہ سے ہر قربانی آسان ہی نہیں اچھی بھی لگنے لگتی ہے. لطف آتا ہے، اپنے محبوب کے لیے تکلیف اٹھانے میں مزہ آتا ہے، دینے میں مزہ آتا ہے. اور اگر محبت نہ ہو تو ہر چیز بوجھ ہو جاتی ہے. اب دیکھیے کہ ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے نا، تو وہ خود بھوکی رہ کے اس کو کھلاتی ہے، اور اس کھلانے میں اور خود بھوکا رہنے میں اس کو مزہ آتا ہے. حالانکہ ویسے تو انسان اتنا خود غرض ہے، کبھی بھی نہ اپنی جان پہ کچھ آنے دے. اپنی نیند کتنی پیاری ہوتی، لیکن بچے کی محبت میں اپنی نیند انسان قربان کر دیتے. وہی بچیاں جن کو اٹھا کے اٹھاؤ تو وہ نہیں اٹھتی، اپنے بچے کی خاطر کہے بغیر اٹھ جاتی. تو بات یہ ہے کہ اگر انسان کو اللہ سے بھی سچی محبت، ایک تو نا دعوے کی محبت، بس دعویٰ ہے، بہت محبت ہے، سچی محبت ہو جائے نا اگر اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اس کے کلام میں، اس کے قرآن میں، اس کی کتاب میں ایک حلاوت آنے لگتی ہے. اس کا پڑھنا انسان کے لیے بوجھ نہیں رہتا، مشکل نہیں رہتا، بلکہ اس کا دل مچلتا رہتا ہے کہ اچھا کس وقت پڑھے. اس کے اندر ایک شوق جاگ اٹھتا ہے، وہ شوق اس کو جگاتا ہے، اس کو تھکاتا ہے، اور تھکا کے بھی تھکتا نہیں. وہ نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی، اس کا جسم اس میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے. اس کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا محبوب ترین کام لگتا ہے. اس کے لیے سردی گرمی میں نکلنا کچھ بھی مشکل نہیں لگتا.
شوق ہے نا آپ کے اندر، کسی بھی جگہ جانے کا اگر شوق ہو، مجھے جن لوگوں کو بازار جانے کا شوق ہوتا ہے ان کو نہیں پرواہ ہوتی کہ برف پڑ رہی ہے یا بارش ہے یا گرمی ہے یا سردی ہے، طوفان ہے یا آندھی ہے، کیا فرق پڑتا ہے، ابھی پہنچ جائیں گے، 10 منٹ کی تو بات ہے۔ نہ کوئی ویدر آڑے آتا ہے نہ ہی کوئی اور چیز، ہر چیز ان کے لیے آسان ہو جاتی، کیونکہ محبت ہے نا اندر، وہ تڑپ ہے اندر۔ اور اگر محبت نہ ہو تو چھوٹا سا کام بھی پہاڑ لگتا ہے۔ یہاں پر اسی چیز کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ تمہارا عمل بتائے گا۔ اللہ رسول کی محبت کے ساتھ جہاد بھی پھر لگا دیا گیا ساتھ، پروف پیش کرو، کچھ کرتے بھی ہو کہ صرف دعوے کرتے ہو، کیونکہ دعوے تو بہت آسان ہوتے، ہمیں سے ہر ایک 100 دفعہ کہنے کو تیار ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے رسول سے محبت ہے، لیکن اس کے لیے کرتے کیا ہو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سے محبت کی بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ایک کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے پیارے ہیں سوائے اپنی جان کے۔ فرمایا، عمر تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو اس پر انہوں نے فوراً سوچا اور کہا کہ اب مجھے آپ میری جان سے بھی پیارے ہیں، کیونکہ اپنے دل کی بات ہے نا، میں آپ کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ اور یہ صرف دعویٰ نہیں تھا بلکہ پھر بعد میں انہوں نے ثابت بھی کر کے دکھایا صحابہ کرام نے اس دعوے کو۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جہاد کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیعینہ کسی کو ایک خاص مدت کے لیے کوئی چیز ادھار دینا، پھر اسی شخص سے اسے کم قیمت پہ خرید لینا، تجارت کی ایک قسم ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ لیز پہ چیزیں خریدنا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ جب تم تجارت اختیار کر لوگے، یعنی بیعینہ اختیار کر لوگے اور گایوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پہ راضی ہو جاؤ گے، یعنی کہا کھیتی باڑی نہ کرنا، اس پہ راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پہ ایسی ذلت مسلط فرمائے گا جس سے تم اس وقت تک نکل نہ سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف لوٹ نہ جاؤ، جب تک وہ نہ کرو جسے کرنا چاہے، یعنی پھر اللہ تم پہ ذلت مسلط کر دے گا۔ اور آج آپ دیکھیں مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہے، کیونکہ دنیا کی محبت اللہ رسول کی محبت سے زیادہ ہے دلوں میں، اور دین کے لیے کوئی کام کرنا ہو تو سب سے مشکل لگتا ہے۔ اپنی تجارت ہو، جاب ہو، گھر ہو، ہر چیز، ان کے لیے وقت بھی ہے، شوق بھی ہے، تھکتے بھی نہیں، لیکن دین کی خاطر تھوڑا سا وقت زیادہ لگانا پڑ جائے یا جاگنا پڑ جائے یا کوئی مال لگانا پڑ جائے تو ہم فوراً دیکھتے ہیں اچھا کوئی اور نہیں جو کر دے، آخر میری ڈیوٹی کیوں لگے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں صبح کے ایک وقت میں نکلنا یا شام کو نکلنا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے زیادہ قیمتی۔ انسان دنیا کے لیے نکل کر کتنا بھی مال کما کے لے آئے، وہ حقیر ہے اس اجر سے جو انسان خالصتاً بے غرض ہو کے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے گھر سے نکل کر کماتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ اجر ہمیں نظر ہی نہیں آتا، اب مثلاً اگر کوئی انسان دین کی کسی خدمت کے لیے نکلتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں، الٹا قربانی کرنی پڑتی۔ تو پھر جب ہمیں بظاہر کچھ ملتا نظر نہیں آتا تو ہم ہمت ہارنے لگتے ہیں، پیچھے جانے لگتے ہیں، ہمیں تو کسی نے اپریشیٹ بھی نہیں کیا اور ہمیں تو کسی نے کوئی شاباش ہی نہیں دی، تو کیا فائدہ ہمیں دین کے لیے کچھ کرنے کا، جلدی ہمت ٹوٹنے لگتی۔ لیکن دوسری طرف اگر انسان کا واقعی اللہ پر یقین ہو کہ جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ سب دیکھ رہا ہے اور سب خزانوں کا مالک وہ ہے، اس کے اجر میں کمی نہیں، تو انسان نہ پھر تھکتا ہے اور نہ ہمت ہارتا اور نہ پیچھے ہٹتا ہے، خواہ دنیا والوں میں سے کوئی ایک بھی اس کی تعریف کرنے والا نہ ہو۔ اور پھر یہ جو آخری بات ہے نا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ بہت ہی سخت ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ یہ بات سمجھ بھی نہیں آئے گی، فاسقوں کو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سارے کانسیپٹس آج مسلمانوں کے اندر اجنبی ہو گئے۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ کسی محفل، کسی مجلس میں بیٹھ کے آپ بات کرو اللہ کی محبت کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یا پھر جہاد کی، تو کہیں گے یہ کیا باتیں کرتے ہو، یہ بھی کوئی بات ہے، پاگل ہو گئے ہو تم۔
کہ اللہ رسول کی خاطر سب کچھ لٹا دو اور اس کے لیے، اس کے دین کو عام کرنے کے لیے تم اپنا سب کچھ قربان کرو، اپنا آرام، سکون، پسندیدہ گھر، اپنا بزنس. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز گن کے ہر چیز میں سے آزما لیا. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، کچھ لوگوں کے لیے رشتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، وہ ان پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں کے لیے رشتے دار کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہوتے، باپ دادا کہاں ہیں اور بہن بھائی کہاں ہیں اور باقی بچے کیا کر رہے ہیں ان کی بلا سے انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں. ان کو سارا انٹرسٹ کس میں ہوتا ہے؟ کتنے پیسے آگے، بزنس کا کیا حال ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے گھر سے بڑا پیار ہے. خواتین کی خاص طور پر کمزوری ہوتا یہی ہے نا کہ انسان جب گھر چھوڑتا ہے تو پھر گھر متاثر ہوتا ہے نا، اس کی اس طرح تو پوجا نہیں ہو سکتی. گھر کی پوجا میں اس لیے کہتی ہوں، باقی سب چیزیں ٹھیک ہے، لیکن پوجا یہ ہے کہ انسان انہی چیزوں کو پھر دیکھتا رہے، ہر روز سویرے اٹھے اور ایک روٹین کے مطابق شیشے چمکانے کھڑا ہو جائے اور ایک ایک چیز اور برتنوں کو نکالے اور رکھے اور بس انہی چیزوں میں دن گزر جائے. پلیٹیں تو ایسی ہونی چاہیے کہ شکل نظر آئے، اور گلاس تو اسپاٹ لیس ہونے چاہیے، اور فلاں چیز تو ویسی ہونی چاہیے. یہ ہمارے معیار بن گئے ہیں، ان کو ہم نے سٹینڈرڈ بنا لیا اور ان پر ہم اپنی اعلیٰ ترین صلاحیتیں کھپا رہے ہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں نے سب ختم کر لیا. یہ صرف ہر روز کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ اگلے دن اسی طرح پھر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آخری گلاس بھی بس الماری میں کیبنٹ میں رکھ دیا، اب کچھ بھی نظر نہیں ہے، سب صفائی ہوگی، اگلے دن پھر نکلے گا پھر ویسے ہی ہوگا. اندر رکھو یا باسکٹ میں رہنے دو، سویرے اٹھا کے استعمال کرنے، اس سے بھی کام چل سکتا ہے. لیکن ایک ہم نے معیار بنا رکھا ہے نا، پرفیکشنسٹ ہے ہم، اعلیٰ درجے کے انتظام کرنے ہم نے، ضرورت کے مطابق نہیں جیتے. یعنی کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ ہر چیز کو بس اتنا حق دینا کہ جس سے کام چل جائے اور اس سے زیادہ اہم کام کرنا، اور ایک یہ کہ اہم کام بند کر کے کتاب رکھنا اور سارا وقت اسی کے ہی آگے پیچھے گھومتے رہنا. صفائی ایمان ہے، لیکن وہ جو ایک فوبیا ہو جاتا ہے نا، جو خواتین جابز کرتی ہیں اور جو خواتین بزنس کرتی ہیں اور جو خواتین اور بہت سے کام کرتی ہیں، ان کو بھی تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے ان ساری چیزوں کے لیے. کرتی ہیں یا نہیں؟ تو ایک اللہ کے راستے میں جہادن فی سبیلی کے لیے کمپرومائز نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. اصل بات سوچ کی ہے.